آج سہاگ رات ہے اور میرے قریب آئے بغیر کیسے سو سکتے ہو؟ عائضہ جو 16 سال کی تھی مشکل سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے 40 سالہ کاشف کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے عائضہ سے کہا، پتہ بھی ہے کیا ہوتی ہے یہ سہاگ رات؟ تو وہ بولی، جی سب پتہ ہے۔ کاشف کہنے لگا، تو بتاؤ۔ صرف 16 سال کی دلہن بڑی مشکل سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے کاشف کے قریب آئی، جو شیروانی میں ہی بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے ماتھے پر بازو رکھے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عائضہ کہنے لگی، دیکھیں کاشف، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آپ ہیں کہ میرے قریب ہی نہیں آئے۔ وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عائضہ کی آواز نے تو جیسے کاشف پر بجلیاں ہی گرا دیں۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھ کر بیٹھا۔ اپنے سامنے کھڑی اس کم سن بچی کو دلہن بنے ہوئے دیکھ کر اسے وہ بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ 16 سال کی تھی، اور دیکھا جائے تو 16 سال کی لڑکی کی قانونی شادی بھی جرم ہے۔ کاشف کہنے لگا، پورے 24 سال بڑا ہوں میں تم سے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی، جی اچھے سے جانتی ہوں، شادی کی ہے، پورے ہوش و حواس میں کی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے قریب آ کر بات کرے گا، لیکن یہاں تو سبھی الٹ ہے۔ 1 گھنٹے سے گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوں، مگر آپ ہیں کہ کمرے میں آئے اور لیٹ گئے۔ ایسے نہیں چلے گا کاشف صاحب۔ کاشف بیڈ سے اٹھا اور اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ وہ غصوں میں کہنے لگا، تمہیں سمجھ بھی ہے کہ شادی کی رات کیسی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کچھ دیر پہلے تو تم اتنی بے دھڑک باتیں کر رہی تھی۔ اب جب کاشف غصے میں اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس کا اعتماد جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہنے لگی، جی میں جانتی ہوں۔ کاشف کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ عائضہ کے چہرے پر ڈر صاف طور پر نظر آنے لگا جب وہ کہنے لگی، شوہر تو بیوی کے قریب بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آتا ہے، آپ مجھ سے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی خود تو نہیں آ گئی آپ کی زندگی میں، بارات لے کر آپ میرے دروازے پر پہنچے تھے، تو پھر یہ غصہ کیوں؟ وہ ایک بار پھر سے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے ڈر اور خوف کو دور پھینکتے ہوئے بولنے لگی، کیونکہ اس کی اماں نے اسے جو سمجھایا تھا وہ اسی کے حکم کو ہی مان رہی تھی۔ کاشف کہنے لگا، تمہارے جیسے ناسمجھ لڑکیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں میں بچی سمجھ کر ہی اس وقت خاموش ہوں، اور تم ہو کہ تمہارے اندر کے جذبات آرام ہی نہیں لے رہے۔ عائضہ کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب عائضہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کاشف جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ آنسو کس بات پر؟ میرے سامنے معصوم بننے کے ڈرامے مت کرنا۔ یہ حالات تم نے نہیں بنائے، لیکن ان کا بوجھ ہم دونوں پر آ گیا ہے۔ ویسے ہی تمہاری عمر 16 سال ہے نا؟ ابھی تم اس نکاح کے حق میں بھی نہیں تھیں۔ پتہ نہیں امی کو تم میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی کہ انہوں نے ہماری حیثیت دیکھی، نہ تمہاری عمر دیکھی، نہ تمہاری تعلیم، اور لا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ عائضہ کہنے لگی، اگر اتنی ہی بری تھی اور اتنی ہی خامیاں ہیں مجھ میں تو کیوں آئے تھے؟ بارات کے بعد ہی انکار کر دیتے۔ وہ بھی حالات کی ماری مجبور لڑکی تھی، اور دل میں آئی بات فوراً سے کہہ دیتی تھی۔ دل کی بات کو دل میں رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جو بات دل میں ہوتی فوراً اسے کہہ دیتی۔ کاشف کہنے لگا، مر نہیں جا رہا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو امی نے مجھ پر اتنا پریشرائز کیا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ جو کچھ ہوا یہ مجبوری میں ہوا۔ اپنی آنکھوں میں کوئی سہانے خواب مت سجا لینا عائضہ۔ عائضہ پھر سے کاشف کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، رشتہ جیسے بھی جوڑا آپ نے، میں نہیں جانتی، مگر آپ میرے قریب آئے بغیر سو نہیں سکتے۔ کاشف کو کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کوئی لڑکی اس طرح اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ کاشف اور عائضہ کی آج پہلی ملاقات تھی، نہ تو ان کے گھر میں کوئی آنا جانا تھا، تو اس طرح ایک پرائے اجنبی مرد سے بے شک نکاح ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ کیسے اپنی عمر سے اتنے بڑے مرد کے ساتھ اس طرح بات کر سکتی تھی؟ کاشف نے بھی شیروانی اتارتے ہوئے اسے غصے میں پھینکا اور کہنے لگا،
جتنے ارمان میری شادی کے آج تک اپنے دل میں سجائے تھے۔ عائضہ کہنے لگی، کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ عائضہ کی باتیں کاشف کا مزید دماغ خراب کر رہی تھیں۔ بولا، انتہائی ناسمجھ قسم کی لڑکی ہو تم۔ عائضہ بولی، یہ میں نہیں کہتی، یہ بڑی عورتوں نے اس طرح کی ساری باتیں کی تھیں، کیونکہ جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تب مجھے سب ایسے ہی باتیں سنا رہے تھے۔ کاشف مصیبت میں چونکا، کہنے لگا، کیا بول رہی تھی؟ وہ بولی، وہ یہی کہ کم عمر لڑکی جب بیوی بنے گی تو شوہر خود ہی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا۔ کاشف کے حیران ہونے کی کوئی حد نہیں تھی، مگر اب کاشف کو کچھ اندازہ تو ہونے لگا تھا کہ وہ جسے ناسمجھ کہہ رہا تھا وہ اصل میں ایسی لڑکی ہے جسے یہ نہیں پتہ کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، بلکہ بچپنے والا ذہن تھا اس کا۔ کاشف نے اسے کہا، دیکھو تم ابھی ناسمجھ ہو، ازدواجی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں تمہیں وقت لگے گا، اس لیے جو کچھ ہوا ہے اس سے ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اپنا یہ بھاری بھرکم جوڑا اتارو اور سو کر آرام کرو۔ عائضہ بولی، مگر میری منہ دکھائی جب دلہا دلہن کو شادی کے بعد تحفہ دیتا ہے وہ کہاں ہے؟ اور پتہ ہے مجھے تو تحفہ لینے کا بھی بڑا شوق ہے۔ بچپن سے آج تک جس حالات میں زندگی گزری ہے بس ڈراموں میں ہی دیکھا تھا کہ لوگ تحفے بھی دیتے ہیں، ورنہ میری قسمت میں تو کبھی آج تک تحفہ کسی نے نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عائشہ کی بات سن کر کاشف کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے اسے کمرے میں آتے ہوئے ایک انگوٹھی پکڑائی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی، کہنے لگا، یہ پہنو۔ عائضہ بچے کی طرح اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگی، پہنا دیجئے، جس پر اس نے گہری سی نظر عائضہ پر ڈالی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے عائضہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ شاید اس کی ماں نے سچ ہی کہا تھا، وہ اس کا بچپنا دیکھ چکا تھا۔ یہ واقعی ناسمجھ لڑکی ہے۔ خیر، ان کی رات یوں ہی گزری۔ صبح ولیمے کا فنکشن تھا۔ جب عائضہ اٹھ کر کہنے لگی، میرا تو اتنی سردی میں نہانے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ کاشف کہنے لگا، تو مت نہاؤ۔ بولی، تو شادی کی صبح تو لڑکا اور لڑکی نہاتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے الفاظ آدھے منہ میں ہی رکھ کر معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کاشف اس کی باتوں پر چونک جاتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر جاتی تھی۔ کاشف بولا، کیوں نہاتے ہیں؟ یہ بھی یقیناً تمہیں پتہ ہوگا۔ وہ اپنے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے کیا پتہ ہوگا، ہوگی شادی کی رسم یہ بھی، جیسے باقی ساری رسمیں ہوتی ہیں۔ کاشف اس کی طرف بڑھا۔ اپنی طرف کاشف کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر عائضہ کہنے لگی، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، بالوں میں برش کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کاشف نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ ایک دم پیچھے مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، کہنے لگی، تو اس کا مطلب آپ آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے بچپنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ کاشف نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، باہر سب کے سامنے یہ ظاہر کروانا کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے۔ بولی، آپ تو میرے قریب ہی نہیں آئے، اور اگر کسی نے پوچھا تو کیا کہوں گی؟ کاشف نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ جو تم نے قریب آنے کی باتوں کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، اسے چھوڑ دو۔ تم ابھی بہت کم عمر اور ناسمجھ ہو، اس لیے چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور باہر جا کر اسی طرح کی باتیں مت کرنا۔ عائضہ کہنے لگی، پتہ نہیں کیسا انسان ہے اور ساری زندگی میں کیسے گزاروں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جانے لگی۔ کاشف نے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگا، اب تو یہ روز مجھے بھگتنا ہوگا۔ خیر، وہ لوگ نیچے آئے جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ رضیہ بیگم نے ایک تمسخرانہ نظر ان دونوں پر ڈالتے ہوئے کہا، میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کر آئی تھی، جنہیں رضیہ بیگم نے ملازموں کے حوالے کر کے کہا، یہ تم کھا لینا، ہمارا ناشتہ تیار ہے، کیونکہ اس گھر کے لوگ ناشتے کے علاوہ اونٹ پٹانگ چیز نہیں کھاتے۔ جیسے ان کے الفاظ نے رشیدہ بیگم کے دل کو اچھی طرح چھید دیا تھا، مگر وہ ضبط کے علاوہ اور کچھ بھی کیا کر سکتی تھی؟ وہ ماں بیٹی عائضہ کے انتظار میں ایسے ہی سہمی ہوئی صوفے کو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عائضہ نے جیسے اپنی والدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اپنی والدہ کے گلے سے لگ کر ملنے لگی۔ رشیدہ بیگم نے عائضہ سے کہنے لگی، عائضہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ رشیدہ بیگم نے بڑی محبت سے کاشف کے سر پر پیار دیا
مگر اچانک ان کی پیار دینے میں کاشف کو ایک سکون اور اپنائیت محسوس ہوئی جو آج تک اسے اپنی ماں کے پیار میں بھی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ جب عائشہ نے کاشف کو مسکراتا دیکھا تو وہ نظر چرا گیا۔ ریاض صاحب نے بڑی ہمت کر کے اپنی بہن سے کہا، رشیدہ، سب ناشتہ کریں۔ رضیہ بیگم کی نظروں میں حقارت، نفرت، سب کچھ نظر تو آ رہا تھا، مگر یہ سب ان کی چاہت پر ہی تو ہوا تھا، اس لیے ابھی ان کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ کاشف کی والدہ، جن کا نخرہ، روب اور دبدبہ ہر وقت سات آسمان پر رہتا تھا، غصے کی تو ایسی تیز تھیں کہ آج تک ان کے شوہر کی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو پھر کاشف ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ پورے گھر میں صرف ان کا راج تھا، جب وہ کہتی تھیں وہی ہوتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی اس گھر میں پر مارے۔ کاشف نے آ کر سلام کیا تو انہوں نے بڑے انداز میں اپنے شوہر کو کندھے پر لٹکاتے ہوئے کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، خوش رہو ہمیشہ۔ وہ دل میں کہنے لگا، ساری عمر کی سزا دے کر مجھے رہنے کی دعائیں دے رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی ماں ہے میری۔ آخر اس نے بھی ایک مسکراہٹ پاس کی اور اپنے والد صاحب کو سلام کیا۔ ریاض صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کاشف کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کاشف اس بات سے انجان تھا کہ رضیہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس نے ہمیشہ انہیں اپنی سگی ماں ہی سمجھا تھا، مگر رضیہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھیں۔ ریاض صاحب اور رضیہ بیگم کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی انہوں نے گھر والوں سے چوری چھپے کاشف کی ماں سے شادی کی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے اپنی مرضی سے ریاض کی شادی رضیہ بیگم سے کر دی۔ شادی کے بعد رضیہ بیگم پر یہ راز آشکار ہوا کہ ریاض تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، بلکہ وہ دن تھا جس کے بعد انہوں نے کبھی ریاض کو سیدھے منہ نہیں بلایا، اور قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ کاشف بھی 3 ماہ کا تھا کہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مجبوراً ریاض صاحب کو اپنے گھر میں اپنی نئی نویلی بیگم کو یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے رضیہ بیگم کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگے، آج سے تم اس کی ماں ہو۔ رضیہ بیگم نے کاشف کو گود میں تو لے لیا، مگر ان کے لہجے میں اور ان کی زندگی میں اس بات کی کڑواہٹ بڑھتی رہی۔ بظاہر کاشف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں رضیہ بیگم نہیں ہے، لیکن رویے سے کبھی کبھی مشکوک ضرور ہو جاتا تھا، کیونکہ بچپن میں اسکول کا کام نہ کرنے پر یا کسی بھی چیز کی بے جا فرمائش پر کاشف کو اپنی والدہ رضیہ بیگم کی طرف سے سزا ملتی تھی۔ سزا کے طور پر اسے بھوکا رہنا پڑتا یا پھر اسٹور روم میں بند رہنا پڑتا تھا، جبکہ اس کی چھوٹی 2 بہن بھائی علی اور مہک کے ساتھ یہ رضیہ بیگم کا رویہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن آخر میں رضیہ بیگم کاشف سے کہتی تھیں، تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، اگر تمہاری عادتیں بگڑ گئیں تو چھوٹوں پر کیا اثر ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ کاشف ان سب باتوں کو درگزر کرتا۔ آج 40 سال کا بھرپور جوان مرد ایک کامیاب پیشے کا وکیل تھا، لیکن پھر بھی اس کی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رضیہ بیگم کے کسی بھی فیصلے کا انکار کرے، اور عائشہ بھی تو ان کے حکم کی وجہ سے اس گھر میں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس شام کو گھر لوٹا تو اس پر یہ راز آشکار کیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے، تمہاری پھپھو کی بیٹی سے۔ کاشف کہنے لگا، مما کون سی پھپھو؟ وہ بولی، وہی جو گاؤں میں رہتی ہے۔ کاشف کی پھپھو ریاض صاحب کی بہن کافی غریب تھی۔ ریاض صاحب اچھے خاصے سیٹھ تھے، چاہتے تو بہن کی زندگی کو پرسکون بنا سکتے تھے اس کی جائیداد میں سے اس کا حصہ دے کر، لیکن رضیہ بیگم نے ریاض کو ایسے اپنے قابو میں رکھا تھا کہ وہ تو اپنی مرضی سے سانس لینا بھی بھول چکے تھے، تو پھر بہن کو حصہ وہ کیسے دیتے؟ ساری جائیداد رضیہ بیگم اپنے نام کروا چکی تھیں۔ رضیہ بیگم نے شروع سے لے کر جب سے ریاض کی بہن بیوہ ہوئی تھی، زکوٰۃ، فطرانہ اور کچھ احسانات کرتے ہوئے ان کی بہن رشیدہ کی چند نوٹوں کے ذریعے مدد کر دی۔ رشیدہ کی 2 بیٹیاں تھیں، عائزہ اور رباب۔ عائزہ بڑی تھی، اس کی عمر ابھی 16 سال تھی، اور رباب جس کی عمر 14 سال تھی، کہ جب کاشف نے اپنے گھر میں اپنی پسند کا اظہار کیا شادی کے لیے اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا، مما ایک لڑکی ہے جسے میں بھی پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خبر تھی جو بجلی بن کر رضیہ بیگم کے دل پر گری۔
انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ کبھی کاشف کا گھر نہیں بسنے دیتی، مگر وہ کتنے اطمینان کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پسند کا اظہار کر رہا تھا۔ بیگم اپنے دل میں ٹھان چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی طرح کاشف کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے نہیں ہونے دے گی۔ کاشف نے جس لڑکی کی بات کی تھی وہ بھی وکیل ہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ رضیہ بیگم کو تو سردیوں میں بھی اپنے ماتھے پر پسینہ آتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کا سن کر ان کے دل میں کئی طرح کے خدشات جنم لینے لگے۔ یہ پڑھی لکھی ہوگی اور اوپر سے کاشف کے دل پر راج کرتی ہوگی تو وہ تو اس گھر میں آتے ہی رضیہ بیگم کو ان کی اوقات یاد دلوا دے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، کاشف تمہیں پڑھایا لکھایا کس نے ہے؟ کاشف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ مما کیا ہے؟ تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی، اس لیے جو محبتیں ہیں ان سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال پھینکو۔ کاشف کے تو جیسے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ یہ سنتے ہی کہنے لگا، مما ایسا ظلم نہ کریں، آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے جو حکم دیا میں نے پورا کیا، لیکن میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میری پسند کو نہیں قبول کرنا چاہتی تو میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا۔ وہ مزید پریشان ہوئی کہ اس طرح تو سب کو یہی لگے گا کہ ماں بیٹے کی دشمن بن گئی ہے۔ ریاض صاحب جو پاس بیٹھے اپنے لبوں پر چپ کا تالا لگائے اپنے بیٹے کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ کہتے وہ بھی بول نہیں پائے تھے کہ رضیہ بیگم نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ کھڑا کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ وہ بیچارے وہیں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ لاکھ کوشش کر لیں مگر رضیہ بیگم کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اگلے ہی دن رضیہ بیگم صبح ہی اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ رشیدہ بیگم کے گھر کے آگے گاڑی رکی۔ ان کا گھر ایک نارمل سی حالت کا تھا۔ رشیدہ بیگم بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون اور ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، مگر ان کی سب سے بڑی بے بسی یہی تھی کہ وہ غریب تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے رشتہ داروں نے اس کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کر لیا۔ ادھر سے باپ کی طرف سے جو جائیداد میں حصہ ملنا تھا اس پر رضیہ بیگم قبضہ جما کر بیٹھ گئی اور وہ بیچاری دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشکل میں پڑ گئی، مگر پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی۔ رضیہ بیگم ایک حقارت بھرے لہجے کے ساتھ ان کے گھر کے گرد و نواح میں ایسے چکر لگا رہی تھی جیسے نہ جانے گند کے ڈھیر پر آ گئی ہو، اور وہ جب بھی آتی تھی یہی رویہ اپناتی تھی، مگر رشیدہ بیگم کی مجبوری تھی۔ ان کے دیے ہوئے چند نوٹوں پر وہ گزارا کرتی تھی۔ رضیہ بیگم صحن میں کھڑی تھی کہ جب رشیدہ نے چارپائی پر ایک نئی چادر لا کر بچھاتے ہوئے کہا، بھابی بیٹھیے یہاں پر، میں آپ کے لیے چائے جوس کا بندوبست کرتی ہوں۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، نہ تو مجھے چائے کی طلب ہے اور نہ ہی جوس کی، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے نا میرے کھانے پینے کی چیزوں کا، تو تکلف نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ رشیدہ بیگم کو ان کے کڑوے الفاظ کو برداشت کرنے کی عادت برسوں سے ہی تھی۔ جب وہ کہنے لگی، بھابی ہوں، اچانک بولی، کیوں؟ میں اچانک نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی تمہاری قسمت کا ستارہ کھلنے والا ہے، خوش ہو جاؤ۔ رشیدہ بیگم اتنا تو سمجھتی تھی کہ وہ اپنے مطلب کے سوا کسی دوسرے پر 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتی۔ بھابی میں سمجھی نہیں، رضیہ بیگم کہنے لگیں، تمہاری بیٹی عائزہ کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، کاشف کی بیوی۔ یہ سنتے ہی رشیدہ بیگم کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگی، مگر عائزہ کی عمر اور کاشف کی عمر میں بہت فرق ہے، آپ جانتی ہیں وہ بھی 16 سال کی ہے اور کاشف تو 35-40 سال کا بھرپور جوان مرد ہے۔ ایسے کیسے ان دونوں کی شادی ہوگی؟ رضیہ بیگم کرسی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات کاٹو اور جواب دو، میرے ہی دیے ہوئے ٹکڑوں پر پل رہی ہو ماں بیٹیاں اور مجھے ہی مشورے دے رہی ہو، تمہاری اوقات ایسی نہیں ہے جو میری بات کو رد کرو۔ رشیدہ بیگم اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خاموش ہو گئی، مگر ماں بے بس نہیں ہوتی، وہ خود پر تو ظلم سہ لیتی ہے، مگر جب بچوں پر بات آ جائے تو وہ اپنے پر پھیلائے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، بھابی مگر مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔
رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹک کر کہنے لگی، مجھے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو نا تم اور تمہاری بیٹیوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کل شام کو نکاح ہوگا اور یہ ہے کچھ سامان، عائزہ کو پہنا کر تیار کر دینا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اور اس نکاح کو یہ مت سوچنا کہ تمہاری بیٹی میرے گھر میں بہو بنے گی، نہیں، یہ بس کچھ دنوں کا فیصلہ ہے جسے میں جلد ہی ختم کروا کر تمہیں اچھی خاصی رقم دے کر یہاں سے چلتا کروں گی، پھر تمہاری بیٹی جہاں چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لینا۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں ہزار شکوے تھے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، کبھی زندگی میں کسی کا محتاج مت کرنا، ورنہ یہ لوگ جو احسان کرتے ہیں وہ پھر نوچ نوچ کر واپس لیتے ہیں۔ مگر خیر، ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اتنے میں عائزہ اور ردا جو اسکول سے واپس آئیں ہنستے کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں۔ سامنے اپنی ممانی کو دیکھا تو ادب کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم ممانی جان۔ وہ آگے بڑھ کر گلے لگنے لگی تو رضیہ بیگم نے ہاتھ سے کہہ دیا، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بس زیادہ یہ چپکو قسم کے پیار مجھے پسند نہیں۔ عائزہ اور ردا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو کافی پریشان سی تھیں۔ رضیہ بیگم اپنا حکم سنا کر گاڑی سے سامان نکلواتے ہوئے ان کے گھر میں رکھوا کر خود وہاں سے نکل گئی۔ جیسے ہی رضیہ بیگم گھر سے نکلی، رشیدہ بیگم وہیں زمین پر بے بسی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ دونوں بیٹیاں ماں کے قریب آئیں۔ امی، کیا ہوا ہے؟ ممانی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ عائزہ کہنے لگی، امی، بس میری تعلیم مکمل ہونے دیں، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی اور ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ جو ہمیں چند نوٹ احسان کے نام پر دے کر جتاتی ہیں، ہم وہ کبھی نہیں لیں گے، اور آپ دل چھوٹا مت کریں، آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے بنیں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے رشیدہ بیگم کے دل کو چھید دیا، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی معصوم سی بیٹی کو اپنی بھابھی کے حوالے کیسے کرے۔ جب عائزہ نے ماں کا ہاتھ تھاما تو رشیدہ بیگم کہنے لگی، یہ سب تو تب ہوگا نا جب تمہارے پاس وقت ہوگا، تمہیں موقع ملے گا۔ عائزہ بولی، کیوں امی؟ کہنے لگی، تمہاری ممانی تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ سنا کر جا چکی ہے، اور یہ سامان کل شام کو وہ یہاں اپنے بیٹے اور چند لوگوں کے ساتھ لے کر آئیں گی۔ عائزہ جو ابھی مڈل کلاس میں پڑھتی تھی، کہنے لگی، امی، ایسے کیسے کوئی اپنی من مانیاں چلا سکتا ہے؟ ہماری مرضی بھی تو ہونی چاہیے۔ رشیدہ بیگم بولی، بیٹا، ہمارے ساتھ کسی مرد کا سہارا نہیں، بھائی جس کی زندگی پر بھابھی کی حکومت ہے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ بس اب اگر اپنی ماں کا تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے تو تم اس فیصلے سے انکار نہیں کرو گی، ورنہ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرے گی۔ رشیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کاشف رضیہ بیگم جیسا بالکل نہیں، وہ کافی سلجھا پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا ہے، عمر کے فرق میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر تم دونوں میں پیار ہوگا تو تم اس کا خیال رکھو گی، اس کے قریب رہو گی تو وہ خود بخود تمہارے قریب آنے لگے گا۔ خیر، رضیہ بیگم نے گھر آتے ہوئے شام کے کھانے کی ٹیبل پر سب کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا۔ پہلی بار کاشف کی آواز رضیہ بیگم سے اونچی تھی۔ کہنے لگا، مما، مانا کہ آج تک میں نے کبھی آپ کی بات سے انکار نہیں کیا، لیکن میری زندگی کا فیصلہ ہے جس کا اختیار میں کسی کو بھی نہیں دیتا، اور میں نے آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا جس لڑکی کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، میں اس کے ساتھ ملا نہیں ہوں، اور بابا آپ جانتے ہیں نا پھوپھو کی بچیوں کی عمریں کیا ہیں؟ رضیہ بیگم کہنے لگی، پورے 16 سال کی ہے، وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ اور بتائیے ریاض صاحب، آپ کے والدین اپنے بیٹے کی شادی جب کر رہے تھے تو آپ کی بیگم کی عمر کیا تھی؟ رضیہ بیگم نے دبے الفاظ میں ان کی پہلی بیوی کا طعنہ دیا تھا۔ ان کے کھانے کا نوالا ان کے گلے میں اٹک گیا جب انہوں نے ایک معصومانہ نگاہ سے رضیہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، رضیہ، اگر ہم کاشف کی اس کی مرضی سے شادی کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ کاشف کی پسند درست ہے۔ رشیدہ کی بچیاں بہت چھوٹی ہیں، ہمارے بیٹے سے بھی وہ کافی کم عمر ہیں، تو میرا نہیں خیال یہ جوڑ مناسب رہے گا۔ رضیہ بیگم نے پانی کا گلاس زور سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا،
کس نے آپ کا فیصلہ اور آپ کا مشورہ پوچھا ہے؟ پھر کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کاشف، یہ میرا حکم ہے، اگر تم میرا حکم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ جذباتی دباؤ ڈالنے لگی اور کہنے لگی، میں یہ بات برداشت نہیں کروں گی کہ تم میری بات رد کرو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری ماں کی عزت یا پھر اپنی مرضی۔ کاشف کے لیے رضیہ بیگم کے الفاظ برداشت کرنا ناممکن تھے، مگر وہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ضبط کا مظاہرہ کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مما سے بحث کرنا فضول ہے۔ بولا، مما یہ کیا ضد ہے؟ آپ پہلے میری بات تو سنیں، فی الحال مجھے شادی کرنی ہی نہیں، نہ اپنی پسند سے اور نہ پھپھو کی بیٹی سے۔ آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں اور آج کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ رضیہ بیگم غصے سے بولی، آج سے ہی اس ٹاپک کو بند کر دیں، شادی کا ذکر تم نے چھیڑا اور میں اپنے بھائی کے گھر زبان دے کر آئی ہوں، کل شام ہم وہاں نکاح کے لیے پہنچیں گے۔ اس خبر نے کاشف پر مزید سختی طاری کر دی۔ اسے حیرت تھی کہ اتنی جلدی سب کچھ کیسے طے ہو گیا۔ یہاں اچانک ایک دن بات ہوئی اور دوسری گھڑی فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ کاشف نے کہا، مما میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں ہوں کہ جس پر جو چاہے فیصلہ چلا دے۔ رضیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی فیصلہ لو۔ کاشف نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مما۔ ہمیشہ کی طرح کاشف اس کی ضد کے آگے ہار گیا۔ پھپھو کی بیٹی سے چاہے آپ جیسے چاہیں میرا نکاح طے کر دیں، میں ہار گیا آپ کی ضد کے آگے۔ رضیہ بیگم نے ایک سکون کی سانس لیتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے فرمانبردار بیٹے ثابت ہوگے، اور جب بیوی پاس ہوگی تو تم اس لڑکی کو بھی بھول جاؤ گے۔ کیوں ریاض صاحب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور ویسے بھی مرد کو دوسری شادی کی خواہش ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی بھی ہو۔ ریاض صاحب اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی پہلی بیوی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا جب وہ اپنی پہلی بیوی کو بھول سکے ہوں۔ رضیہ بیگم نے ان پر تانوں کے تیر نہ چلائے ہوں اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتے، جیسے نہ جانے کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہوں، مگر وہ کل بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ورنہ رضیہ بیگم بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر جانے کی دھمکی دیتی تھی۔ خیر، اگلے ہی دن شام ہوئی۔ بڑی تیاریوں کے ساتھ رضیہ بیگم ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کاشف کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی ہو، مگر اپنے ہر ارمان کا گلا گھونٹتے ہوئے کاشف ایک سادہ سا سوٹ میں ملبوس اپنی پھپھو کے دروازے پر جا چکا تھا۔ رضیہ بیگم نے چند نوٹ کاشف کے اوپر سے وارے اور گاؤں کے غریبوں کے اوپر ہوا میں اڑا دیے۔ آخر اور اسی طرح رضیہ بیگم کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہ تھی۔ عائزہ جو دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی اور ادھر ردا کو ساتھ لگایا کہنے لگی، آپی میں نے تو سوچا تھا جب آپ کی شادی ہوگی تو ہم اتنی تیاریاں کریں گے، لیکن مومانی جان نے یہ سب کیوں کیا؟ ردا نے کاشف کو دیکھا تو اندر جا کر کہنے لگی، ایسا نہیں آپی، مگر کاشف بھائی بہت پیارے ہیں، جیسے ڈرامے میں دیکھو۔ دل برا مت کرو، بہت خوش ہوں گی تم، سب لوگ ہماری قسمت پر رش کریں گے۔ رشیدہ بیگم اندر آئی، عائزہ کو ساتھ لگایا اور کہنے لگی، عائزہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، تم کبھی بھی اپنی مومانی کی باتوں میں آ کر کاشف کے ساتھ برا سلوک یا برا رویہ نہیں اپناؤ گی۔ تمہیں خود کاشف کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، وہ تمہارے قریب نہ بھی آئے، تم اس سے بات چیت اور اچھا برتاؤ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو گی۔ سمجھ رہی ہو نا میرا مطلب؟ تمہیں خود اپنی جگہ بنانی ہوگی، اور ایک بات، جب تم نے اپنی جگہ بنا لی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے دور نہیں کر پائے گی۔ اور کاشف ایک اچھا لڑکا ہے، اپنے دل سے سارے خدشات اور وسوسے نکال دو۔ مگر اب تک کاشف نے عائزہ کو دیکھا تک نہیں تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی بھی ہو، نکاح نامے پر دستخط کیے بغیر کچھ کھائے پیے عائزہ کو ساتھ لیا اور وہ چند ہی گھنٹوں میں وہاں سے فارغ ہو کر رخصت ہوئے۔ رشیدہ بیگم نے رضیہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میری پھول سی بچی کا خیال رکھیے گا۔ رضیہ بیگم نے ترش انداز میں ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اتنی اداس مت ہو، کچھ دنوں بعد تمہاری بیٹی تمہارے پاس بھاری رقم کے ساتھ واپس آ جائے گی، پھر تم چاہے جہاں جاؤ میری بلا سے۔
یہ وہ الفاظ تھے جو رشیدہ بیگم کے دل میں چھید کر گئے تھے۔ اس طرح عائضہ اور کاشف کی شادی ہوئی۔ شادی کی اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے رضیہ بیگم کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ جو چاہتی تھیں وہ ہو گیا تھا۔ ریاض صاحب نے کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے ناشتہ کیا اور کہنے لگا، ایک ضروری کیس کی وجہ سے مجھے جانا ہے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، آج تمہارا ولیمہ ہے، جانتے ہو نا؟ بولا، جی سب جانتا ہوں۔ وہ کمرے میں اپنی فائل لینے گیا۔ عائضہ بھی وہاں آ گئی اور اپنی معصومانہ باتوں کے ساتھ کاشف سے کہنے لگی، کاشف آپ تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے، ایسے میں ولیمہ کیسے ہوگا؟ اب کاشف کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے، چلو میں ولیمہ حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہی کاشف کی گرپ اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تو عائضہ کی سسکی نکلی اور کچھ دیر بعد کاشف نے اپنا حق وصول کر لیا۔